السلام علیکم، ڈاکٹر ویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور اپنا نیفرولوجی ہیٹ پہنے ہوئے، اور ہم کڈنی ڈیزیز یا گردوں کے مریض کی خوراک کے بارے میں ایک سیریز ڈسکس کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح گردے کے مریض کی خوراک کو مشکل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ سے کچھ بیسک اصول ڈسکس کروں گا جن کو اپنا کر آپ گردے کے مریض ہوتے ہوئے بھی اپنی خوراک کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ گردے کے مرض کی جو ارلی سٹیجز ہوتی ہیں، جیسے کہ سٹیج 1، 2 اور 3، جن کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایپیسوڈ 4 میں ڈسکس کیا ہوا ہے، اور ان مریضوں میں اگر پروٹین یورین میں بالکل نہ ہو، جو کہ ہم نے ایپیسوڈ 5 میں ڈسکس کیا ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ ریسٹرکشنز یا خوراک کے احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیسیکلی آپ نے ایک ہولسٹک اپروچ کی طرف جانا ہوتا ہے، جس میں آپ ایک اوورآل ہیلدی ڈائٹ کو اپنی زندگی میں انٹروڈیوس کراتے ہیں، نہ کہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز کو۔ اس سلسلے میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہیں کاربوہائیڈریٹس۔ تو ماڈرن لائف کے مطابق ہائیلی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہماری خوراک میں بہت زیادہ آ چکے ہیں۔ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے انڈیفائنڈ کاربوہائیڈریٹس یوز کرنے ہیں اور زیادہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کرنا ہے۔ جب آپ اپنے کاربوہائیڈریٹس کو پھل اور سبزیوں سے ریپلیس کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت مناسب مقدار فائبرز کی بھی ملتی ہے۔ یہ فائبر نہ صرف آپ کے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے جسم میں کولیسٹرول کو بھی بہتر کرتا ہے، آپ کو ویٹ لوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اور آپ کے نظام انہضام یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں فیٹس کی طرف، جس کو اردو میں ہم چکنائی بھی کہتے ہیں۔ تو فیٹس کے معاملے میں آپ نے سمپل فارمولا یاد رکھنا ہے کہ سیچوریٹڈ فیٹس اور ٹرانس فیٹس جو ہیں، یہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ٹرانس فیٹ کی بیسٹ ایگزامپل وہ سارے بازاری گھی اور آئل ہیں جن میں چیزیں تلی جاتی ہیں۔ اس سمپل اصول کو اپنا کر آپ اپنی خوراک میں برے والے فیٹس کو بہت حد تک ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں خوراک میں پروٹینز کی طرف۔ پروٹین اور کڈنی ڈیزیز کا ریلیشن شپ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ نے بیسیکلی یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سٹیج 1، 2، 3 کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں اور آپ کے یورین میں پروٹین کی مقدار بہت کم ہے اور آپ کا کڈنی فنکشن سالوں سے سٹیبل ہے، تو آپ کو کسی قسم کی پروٹین ریسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پروٹین ریسٹرکشن کو میں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا آنے والی ویڈیو میں۔ جب آپ یہ ہیلدی ڈائٹ اپنائیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ویٹ ضرور لوز کریں گے، اور اس ویٹ لاس میں آپ کے مسل بھی لوز ہوں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ یہ ہیلدی ڈائٹ لے کے چلیں تو ساتھ کچھ نہ کچھ ورزش بھی ضرور اپنی لائف میں ایڈ کریں۔ اور کڈنی ڈیزیز پیشنٹ کے لیے ایک آئیڈیل قسم کی ورزش ہے 30 سے 40 منٹ کی برسک واک۔ اگر آپ اس سے زیادہ ورزش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک نیفرولوجسٹ اور ٹرینر کی سپرویژن میں۔ اور ان اصولوں کے سلسلے میں آخر میں بات کرتا چلوں بزرگوں کی۔ بزرگ جو کڈنی ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ڈائٹری ریسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پہلے ہی ویٹ لاس کا شکار ہوتے ہیں، ان کے مسلز پہلے ہی ایج کی وجہ سے لوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ڈائٹری ریسٹرکشنز کرتے ہیں تو ہم اس پروسیس کو اور بھی ورس کر دیتے ہیں۔ کڈنی ڈیزیز کو بچاتے بچاتے ہم ان کو میل نورشمنٹ کی طرف لے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بزرگوں کے معاملے میں آپ نے جب بھی کوئی ڈائٹری ریسٹرکشنز کرنی ہے تو انڈر دا سپرویژن آف اے ڈائٹیشین کرنی ہے۔ اس ساری ڈسکشن کے بعد اگر آپ ان فیٹس، کاربوہائیڈریٹس یا پروٹینز کے ایگزیکٹ نمبر چاہ رہے ہیں کہ ایک گردے کے مریض کے پیشنٹ کو ڈیلی طور پہ کتنے استعمال کرنے چاہیے، تو اس کے لیے میں نے نیچے اپنے بلاگ کا لنک دے دیا ہے، جس کو کلک کر کے آپ بلاگ کی طرف جائیں گے اور اس بلاگ میں ڈیٹیل سے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے بیسک پرنسپلس ہیں جن کو ہم ہولسٹک یا سمارٹ ڈائٹ اپروچ کہتے ہیں۔ اس میں ہم ڈائٹ کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ نہیں ہوتے بلکہ سمارٹلی پلے کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ انفارمیشن ہیلپ فل تھی۔ آپ کے کوئی کامنٹس، ایکسپیرینس، اوپینین ہو ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ویس زکا۔ اللہ حافظ۔